یہ سورۃ طٰہٰ کا ہے، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین۔ جب یہ اللہ پاک نے تلاوت فرمائی، فرشتوں نے سنی، کہا کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جن کے اوپر یہ صورتیں جو ہیں نازل ہوں گی، اور کتنے بہترین وہ دل ہیں جو اس کو یاد کریں گے، اور کتنی بہترین زبانیں ہیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر ساری دعوت ہی دعوت ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میرا عصا ہے، کہ میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، یہ میرا ہے۔ اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی کہ اس کو پھینک دو، اژدہا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پکڑ لو۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے کہ بحیثیت انسان ہونے کی انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اور دم کی طرف سے پکڑنے لگے، نہیں منہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہ کی طرف سے۔ جب پکڑا پھر عصا بن گیا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے اپنے بھائی کو مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنا جو ان کے اوپر پہلے انعامات کیے تھے وہ گنواتے ہیں کہ پہلے بھی بڑے انعامات آپ کو ہم نے دیے ہیں، چلو یہ بھی دیتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ اذهبا، اب تم دونوں جاؤ۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ کی مدد قدرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بھائی کی اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے جب ان کو اجازت دے دی تو پھر کہا کہ اللہ کی اب مدد ان کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ مبعوث امت ہے۔ مولانا سعید احمد خان سے فرماتے تھے کہ مبعوث کا لفظ جو ہے نبیوں کے ساتھ آتا تھا، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ مبعوث کا لفظ، یہ امت مبعوث ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا، اور ان کو یہ بات ابو القاسم نے کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان قریب تیرے بعد میں ایک امت کو مبعوث کر رہا ہوں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب اس بات کا حوالہ دیں کہ مبعوث کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے جو چیز ان کو پسند ہوگی ان کے سامنے آئے گی، وہ میری حمد بیان کریں، میری بڑائی بیان کریں، میری پاکی بیان کریں۔ جو چیز ناپسند ہوگی ان کے سامنے آ جائے گی تو صبر کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں براہ راست اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا، اور اپنے علم بردباری میں سے ان کو بردباری دوں گا۔ ہمارے مولانا احسان سے فرماتے ہیں کہ جو بھی دعوت والا کام کرے گا، موقع کی مناسبت بات کی توفیق اللہ پاک اس کے دل پر القا کریں گے۔ اس وقت کیا بات کرتے ہیں؟ وہ اللہ پاک اس کو سجائیں گے۔ دوسری بات کہ یہ امت مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے۔ جو آدمی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ آدمی وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا، ورنہ پوچھ ہوگی پوچھ۔
آج آدمی کہتا ہے کہ تبلیغ کر لو تو بھی خیر، نہ کر لو تو بھی، ایسی نہیں ہے، پوچھ ہوگی پوچھ۔ اور عبداللہ صاحب تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک لو سے بھی پوچھیں گے، کہ لو تھراتی ہوئی اللہ پاک کے سامنے آئے گی قیامت کے دن۔ اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں امانت دی اس کا تو نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے ساری باتیں لوح محفوظ میں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ تو لوح عرض کرے گی یا اللہ میں نے آپ کا سارا پیغام جو تھا، امانت جو تھی، وہ میں نے اسرافیل علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں، ان سے پوچھیں گے، وہ عرض کریں گے یا اللہ میں نے آپ کا پیغام جو تھا، آپ کی امانت جو تھی، وہ جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دی۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ امانت کا کیا کیا؟ تو عرض کریں گے یا اللہ جتنے بھی نبی آپ نے دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بلائیں اور ان سے پوچھیں گے کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے امانت پہنچائی، آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے آپ کا پیغام جو تھا وہ اپنی امت کو پہنچا دیا، اپنی قوم کو پہنچا دیا۔ اب اللہ پاک نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرا پیغام آپ تک پہنچا دیا، قوم پکارے گی نہیں پہنچایا، انکار کر دے گی۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تو کہہ رہے پہنچا دیا، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچا۔ اللہ پاک کو سب کچھ پتہ ہے، ساری باتیں اللہ کو پتہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ساری باتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ حجت ہو رہی، حجت۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کون پوچھے گا، تو یہ حجت ہے، پوچھ ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں گے گواہ پیش کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اس امت کو پکارا جائے گا، اے نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں ہے؟ کہ امت آئے گی، اللہ پاک سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کی بات پہنچائی ہے، ان کی امت انکار کر رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی نوح علیہ السلام نے سچ کہا ہے، انہیں پہنچا دیا ہے۔ تو ان کی امت کہے گی کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ پھر اللہ پاک نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس امت سے پوچھیں گے، اس امت سے کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہو، آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ امت عرض کرے گی یا اللہ آپ نے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ آخری نبی ہے۔ ایک دیکھیں آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن لوگ منا رہے ہیں، ایک ہے منانا، دن منانا، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ اتباع کیا ہے؟ کہ نقش قدم پر قدم رکھنا، کہ آدمی شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کا عکس ہوتا ہے، یہ تو باہر کھڑا ہے، شیشے میں تو نہیں ہے۔ تالاب میں دیکھتا ہے تو اس کو چاند نظر آ رہا ہے، تو چاند تو آسمانوں میں ہے، تالاب میں تو نہیں ہے، کہ تالاب میں چاند کا عکس ہے۔ تو ایسے فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جو تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ جو کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، عکس تھے، عکس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ابوبکر صدیق کی نماز ویسی۔ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا شاندار نماز ہے، کس نے اپنے نانا سے سیکھی ہے، اور نانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت ہمیں امت میں ہونا آیا تو حاجی صاحب نے اسے کہا کہ تو ناکام وزیر اعظم ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی جب ہم اسے ناکام وزیر اعظم کہتے ہیں تو یہ تو پکڑ کر ہمیں جیل میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے لیے ہنس رہا ہے. تو عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ تم تو اس سے حکومت لیتے ہو نا, میں تو حکومت نہیں لیتا ہوں, تم تو حکومت سے. تو اس نے پوچھا جی میری کیا بات ہے کہ نواز شریف تو اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ سمجھ, تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کہ امتی ہونا بہت بڑی بات ہے, وزارت سے بھی بڑی بات. آج سمجھ میں آ جائے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اسی لیے بھاگ دوڑ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم امتی ہیں. کہ امتی کا کیا مطلب ہے کہ جو میرے نبی کا کام ہے وہ میرا کام ہے. کہ نبی کا کیا کام ہے کہ نبی کا کام ہے ادعو الی اللہ, لوگ اللہ کی طرف, یہ نبی کا کام ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو یہ کام دیا. مولانا جمیل سے بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1,24,000 نبیوں کا کام دیا. پھر بات کی پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ 1,24,000 نبیوں کا کام ہمیں ملا ہے. جب تیسری دفعہ کہا تو حاجی عبدالوہاب صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے اور آ کر مولوی صاحب کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا مولوی صاحب یوں کہو کہ اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کا کام ہمیں دیا ہے, سارے نبیوں کے سردار کا کام ہے. پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو جو دیا اس سے کہیں زیادہ اکیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. خود اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ ملا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیا. ہم نائب ہیں. کہ نائب کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہ ایک آدمی آتا ہے کہ جی تحصیلدار سے کام کرانا ہے, تو کوئی اسے کہتا ہے تحصیلدار تو دورے پر ہے, ادھر تو نہیں ہے. تو پٹواری اسے کہتا ہے ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ, نائب تحصیلدار بیٹھے ہوئے ہے. کہ جو تحصیلدار کا کام وہی نائب تحصیلدار کا کام, کہ جو صدر کا کام وہی نائب صدر کا کام. فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ ہر امتی کا کام. کہ نواز شریف امتی ہونا بہت بڑی بات ہے, وزیر اعظم بن جانا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ جی میں کیا کروں. یہ جا کر بیرون ملکوں میں جتنے صدر ہیں, جتنے وزرائے اعظم ہیں, جب ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہو تو ان کو دعوت اور وہاں پر نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو امتی سمجھ, امت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت قیامت کے دن پکاری جائے گی تو یہ امت عرض کرے گی کہ جی آپ یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا جو آپ نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی, لیلا و نہارا, صبح بھی دی رات کو بھی دی. اللہ رب العزت فرمائیں گے حق ہے, سچ ہے. تو حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی جان جو چھوٹے گی اس امت کی گواہی پر چھوٹے. اب آدمی کہتا ہے کہ جی دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا نہیں, کچھ ہوگی, ہم ذمہ دار ہیں. ایسے فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی, تم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار ہو, ہم ذمہ دار ہیں. اب ایک آدمی ذمہ داری نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے. ہمارے ایک ساتھی مثال دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں, ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے, وہ کہتا ہے بیٹا دوائی نہیں ہے,
آپ اسے کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، چلے جاتے ہیں۔ ساتھ ایک عورت کھڑی ہے کہ بیٹا گھر میں آٹا نہیں ہے کہ تیرا اللہ بھلا کرے، یاد بھی چلا جاتا۔ اب یہ گھر پہنچا، اسے گھر باپ نے کہا بیٹا دوائی ختم ہے کہ ابو ابھی لے آئے؟ ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ آٹا ختم ہے کہ ابھی لے آیا، کہ یہ ادھر کہتا ہے کہ میں ابھی لے آیا گھر میں، اور ابھی 5-10 منٹ پہلے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ ادھر کیوں کہا کہ اللہ بھلا کرے، ادھر کیوں کہتا ہے کہ لے آیا؟ کہ یہ گھر والوں کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ باہر جو بابا اور عورت کھڑی تھی اس کا ذمہ دار یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم پورے دین کے ذمہ دار ہیں۔ کہ کلمہ پڑھتے ہی ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ گئی، ہم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح ہم گھر کے ذمہ دار ہیں اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ کے، اسی طرح ساری دنیا کے سارے انسانوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ رتبہ اور یہ درجہ اللہ نے ہمیں دیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ؟ اس بوڑھے بابے اور بوڑھی عورت کی طرح جو مسجد کے باہر کھڑیں گے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ آج ہم یہ دین کو کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، بس یہ تبلیغ والے ہیں نا، کر رہے ہیں، ہر آدمی تبلیغ والا ہے۔ پوچھ ہوگی بھائی، پوچھ ہوگی، سب ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ کس کس کا ارادہ ہے کہ کریں گے؟ جتنے ہمارے تقاضے ہیں سارے پورے کریں گے۔ دیکھیں مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم سے ہم بھاگ جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں۔ گشت ہوتی ہے، گشت کے دن ہم نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولوی سے فرما رہے تھے کہ جو آدمی تعلیم میں بیٹھتا ہے، حدیث سنتا ہے، تو اس کو 2 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ایک نے کہا 60 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ایک نے حوالہ دیا کتاب کا کہ فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ 60 سال کا اجر ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث ہے کہ جو آدمی بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ سارے سچوں سے زیادہ سچا۔ اب اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کے ثمرات ہمیں مل جائیں گے، یعنی گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں لکھ دی جائیں گے۔ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ یقین کر لیں کہ ہمارے گناہ مٹ گئے، نیکیاں لکھ دی گئی۔ اب آگے آپ گھر میں چلے گئے، والدہ کو کہا، بیٹی کو کہا، بیوی کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے جو ہی کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی کہ سرسبز و شاداب رہے، خوش و خرم رہے میرا امتی، جو میری بات سنے عمل کرے اوروں تک پہنچائے۔ اوروں تک پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی۔ 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں، اتنا اجر ملتا ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کو سمجھانا ہے بھائی۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، آج کی بات ہے کہ بڑی عمر کا آدمی ہے اور داڑھی مڈا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ سے دعا مانگو۔ تو آدمی کہتا ہے جی میں داڑھی رکھتا ہوں تو خارش شروع ہو جاتی ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، پھر میں مڈا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کب تک آپ کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ 65-70 سال تو آپ کی عمر ہو گئی، اور کتنی ہوگی؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ جی یہ مجھے تکلیف ہے، کوئی تیل مل لو۔ دیکھیے جب تمہارا دل مانے گا نا تو اس وقت کرو گے۔ تو اس کو کہا کہ یہ دعوت میں مجھے پتہ ہے، دعوت میں یہ مجھے پتہ ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔
تو آج ہر ایک آدمی کو پتہ ہے. ہمارے قاضی عبدالقادر صاحب تھے، عصر کے وقت راویڈ میں اکثر ان کی بات ہوتی تھی تو ایک واقعہ بیان کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک مولوی صاحب کے گھر میں مہمان آ رہے تھے. اس نے اپنے ایک مقتدی کو کہا کہ یار آپ کے گھر والے بڑا اچھا حلوہ بناتے ہیں، آپ جب لاتے ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے، میرے گھر والوں کو حلوہ بنانا آتا نہیں ہے، ذرا اس کو سکھا دیں. انہوں نے اپنے گھر والے کو، مولوی صاحب کی گھر والی اس گھر میں آ گئی. اس گھر والی نے اسے کہا کہ اگر آپ نے کلو حلوہ بنانا ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے پاؤ سوجی لے لیں، پاؤ گھی لے لیں، پاؤ یہ کیا کہتے ہیں چینی لے لیں، اور پھر گھی کے اندر سوجی کو بھونیں. تو کہتی ہے یہ مجھے پتہ ہے. اس نے کہا جب یہ بھن جائے پھر اس میں پانی ڈال دو. یہ بھی مجھے پتہ ہے. کہ پھر اس کے بعد چینی ڈال دو. وہ عورت کہتی ہے مولوی صاحب کی بیوی، یہ بھی مجھے پتہ ہے. اب یہ جو بتاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے. اب اس عورت کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ گوبر جو ہے نا، دیہاتوں میں تو گوبر ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، یہ گوبر تھوڑا سا لے کر اس کو خوب اس کو باریک کر کے اس کے اوپر پھر ڈال دینا. اس نے کہا یہ بھی مجھے پتہ ہے. اور اس نے جا کے حلوہ بنایا. مولوی صاحب کے مہمان آ گئے، لیکن گھر میں داخل ہوا تو گوبر والی بو آ رہی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا تو حلوے سے آ رہی. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے تو اس عورت نے ایسے بتایا. وہ غصے سے مولوی صاحب اسادی کے پاس چلا گیا. جی آپ کے گھر، وہ تو اپنے گھر والوں کے پاس گیا. بھائی کیا بات ہے؟ تو اس کی گھر والی کہتی ہے یہ عورت جب میں اس کو بتاتی تھی ایسے کرنا ہے تو کہتی مجھے پتہ ہے، جب میں بتاتی اس کہتی مجھے پتہ ہے. تو میں نے کہا جو اگر اس کو پتہ ہے تو یہ گوبر کا بھی پھر یہ کہے گی یہ تو نہیں ڈالا جاتا. اس نے کیوں ڈالا ہے؟ اس کو نہیں پتہ تھا. کہتا ہے جو آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہے وہ اکثر مار کھا جاتا ہے. بڑوں کی نگرانی میں چلنا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرنا ہے. تو حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ یہ محنت جو ہے نا، محنت ہم نے نیت کی ہوئی ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے، دنیا میں جتنے ملک ہیں، ان سب میں یہ کام جو ہے پہنچ جائے. تو اس کے لیے جو محنت ہے یہ تھوڑی ہے. اور اگر ہماری نیت صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہوتا، اس کے لیے تو محنت کافی ہے. ہم نے تو پوری دنیا کی نیت کی ہوئی ہے قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے، اور اس کے لیے کم ہے. غالباً سن 54 میں یا اس سے پہلے، یعنی تقریباً 75 سال، 76 77 سال پہلے کی بات ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے اپنے دور میں 4 جماعتیں سال کے لیے، ایک کراچی کے لیے، ایک حیدرآباد کے لیے، ایک دلی کے لیے. اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، اور ایک پشاور بھیجی. تو ہمارے کوہاٹ کے کچھ ساتھی جنہوں نے یہ واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت کی نصرت کے لیے گئے. تو مولوی نور محمد اس جماعت میں ایک بزرگ تھے، ان کے گھر سے خط آیا ہوا تھا، اور وہ ایسی حالت میں نکلے تھے کہ جس دن یہ جماعت میں جا رہے تھے اسی دن ان کا جو نوجوان بیٹا اس کا انتقال ہو گیا. تو اس نے بیوی کو کہا کہ اتنا صبر کر لیں کہ میں نکل جاؤں. اگر تو روئے گی لوگ آ جائیں گے، لوگوں کے سامنے میرا نکلنا پھر محال ہوگا. اور اس زمانے میں ٹرینیں جو ہیں مہینے کے بعد چلا کرتی تھی. تو جو خیریں مہینہ پہلے آئیں گی تو میں رک جاؤں گا، تو خیریں بھی رک جائیں گی، پھر مہینے بعد سے شروع ہوں گی، تو ذرا صبر کر. تو مولوی صاحب نکل گئے، اسٹیشن پر پہنچ گئے، جماعت پہنچ گئی، گاڑی روانہ ہو گئی. مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا جو رخصت کرنے کے لیے آئے،
کہ مولوی نور محمد صاحب اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکل گیا ہے کہ اس کے نوجوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ سارے لوگ ادھر آ گئے اور وہ کفن دفن ہو گیا۔ پھر ان کو ترغیب دی کہ یہ تو اس حالت میں گیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی لاش گھر میں چھوڑی ہے، اور تم تو ایسی حالت میں نہیں ہو، اللہ کے راستے میں نہیں، کو ترغیب دی۔ تو کہتے ہیں ایک جماعت اور بنی اور اس کو بھی کسی علاقے میں بھیج دیا۔ اب یہ اس جماعت کے 6 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، مہینے میں تو خط آتا تھا، پہلے دور میں خط لوگ لکھتے تھے، تو ان مولوی صاحب کے لیے خط آیا ہوا تھا بیٹی کا کہ ابا جان آپ کے جانے کے بعد لوگ آ گئے اور انہوں نے ہمارے بھائی کو کفن دفن اس کا سارا بندوبست کر دیا۔ میری بڑی بہن کو ٹی بی ہو گئی، وہ آپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئی، اور میرا یہ حال ہے کہ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، میرا پاؤں پھسلا اور میرے سینے کی ہڈیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور میں اس حالت میں کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی یا میں بھی بڑی بہن کی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ مولوی صاحب خط پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، مجمع بھی ساتھ رو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹی، حاملین عرش اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ یا اللہ جس کو اس نے چھوڑا ہے ان کی مغفرت کر دے اور ان سب کو جنت میں یکجا کر دے۔ تو بیٹا وہاں پر جنت میں ملیں گے جہاں پر کبھی بھی جدائی نہیں ہو۔ تو لوگ اس دور میں بھی قربانیاں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہندوستان پاکستان ہوتا تو یہ محنت اس کے لیے کافی ہے، لیکن پوری دنیا کا قیامت تک آنے والے انسانوں کا ارادہ ہم نے ارادہ، تو آپ سب بھی ارادہ کر لیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین میں پہنچاؤں گا۔ ہر آدمی کہے میں پہنچاؤں گا، کس کس کا ارادہ؟ سب کہے بھائی ہم ارادہ کریں گے، وہ تھام لیتا ہے، کہتے ہیں وہاں وفا ہی وفا ہے، جفا نہیں ہے، گناہوں کے ساتھ چلاتا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمارا دیکھنا غلط ہے، ہمارا سننا غلط ہے، ہماری باتیں غلط ہیں، ساری دن ہم ڈپٹیں کرتے ہیں۔ یہ موبائل جو دیکھتے ہیں تو کوئی اچھا کام ہے؟ اچھے اچھے لوگ موبائلوں میں، وہ ایک مولوی صاحب ادھر بتا رہے تھے کہ جب اذان ہو جائے نا، اذان تو جتنی دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، 3 دفعہ اذان کے بعد۔ تو اللہ پاک 4 انعام دے دیں گے۔ پہلا انعام یہ دیں گے کہ ایسی سخت بیماری نہیں لگے گی جو جان لیوا ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ کرونا سے یہ اس دور میں یہ بات انہوں نے، اور ایسا ظالم تمہارے پر اللہ پاک نہیں مسلط کریں گے جو تمہارا حشر نشر کر۔ دوسرا، اللہ رب العزت تنہائیوں کے گناہوں سے بچائیں گے۔ تو اس نے خاص طور پر موبائل کا کہا کہ آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے، تنہائی والے گناہوں سے۔ اب صحابہ کرام نے سنا کہ تنہائی کا گناہ، تو وہ تو سوچتے تھے کہ یہ تنہائی کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم بھی سوچتے تنہائی کا گناہ کیا ہے، تو تنہائی کا گناہ موبائل ہے۔ اور چوتھی بات جو اس کو دیں گے، اللہ پاک برکت والی روزی دیں گے۔ یہ ہر اذان اور اقامت کے دوران آدمی پڑھے، اقامت سے پہلے پڑھ لیں۔ دعاؤں میں اللہ پاک نے بہت ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ دعوت دیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر دعا